الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہ بات چل رہی تھی کہ مولانا محمد اسماعیل صاحب کندھلوی، ان کی اولاد بڑا بیٹا مولانا محمد یحییٰ صاحب اور دوسرے چھوٹے مولانا محمد الیاس صاحب، اور آگے مولانا محمد یوسف صاحب کندھلوی جیسے اہل فضل و کمال اور بلند پایہ بزرگ ہوئے ہیں، اور آج بھی حضرت مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث کے علم کا فیض جاری ہے، اور ان کی خدمت و صحبت سے ایک دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ کاندلہ سے تعلق تو قاضی شیخ محمد، جو سلطان تغلق کے زمانہ میں کاندلہ کے قاضی اور خطیب تھے، ان کی اولاد میں انہی کے ہم نوا شیخ محمد مدرس ایک بہت بڑے عالم و فاضل اپنے وقت کے صاحب درس بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی صاحبزادی خان بی بی کے ساتھ جنجانہ کے مذکور اور صدر گھرانے کے مولانا حکیم عبدالقادر کی، جو مولانا حکیم محمد شریف ابن حکیم محمد اشرف کے صاحبزادے سے شادی ہوئی۔ ان کے دو صاحبزادے ہوئے، مولانا حکیم قطب الدین، مولانا حکیم شرف الدین۔ مولانا حکیم قطب الدین جنجانہ کے شرفاء و زعماء میں تھے، اور طرح میں ان کا بڑا اثر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دینی بزرگی کے ساتھ ساتھ دنیاوی وجاہت بھی عطا کی تھی۔ ان کی شادی بھی کاندلہ میں اسی گھرانے میں ہوئی جس گھرانے میں ان کے والد حکیم عبدالقادر کی ہوئی تھی۔ ان کی بیوی شیخ ضیاء الحق ابن شیخ محمد مدرس کی بیٹی تھی۔ ان کے تین صاحبزادے ہوئے، حکیم شیخ الاسلام شیخ محمد مشائخ شیخ صدر الدین مؤخر الذکر، دونوں بزرگ جنجانہ ہی میں رہے۔ کاندلہ کی آبادی 22 رجب سن 793 ہجری میں سلطان محمد تغلق شکار کے لیے موجود کاندلہ کی آبادی کے قریب آیا۔ اسی اثناء میں جمعہ کے دن آ گیا۔ سلطان موصوف نے کاندلہ کی آبادی اور جامع مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ فوراً جامع مسجد تعمیر کی گئی۔ جمعہ کے وقت سلطان نے آ کر خود حصہ لیا، اور موجودہ وقت کے ایک فاضل اور با کمال عالم قاضی شیخ محمد ابن مولانا کریم الدین، جو قاضی ضیاء الدین السلامی کی اولاد میں تھے، کو لا بیگھہ زمین کا فرمان، دیگر قضاء امامت خطابت 1000 بیگھہ زمین کا فرمان دے کر دیگر قضاء امامت خطابت مناقحت کا منصب عطا کیا، اور قصبہ کی آبادی پر مامور کیا۔ حالات مشائخ کاندلہ اور پھر ان کی اولاد نے عبودآباد بخش اختیار کی۔ آگے جی، مولانا شیخ الاسلام صاحب۔ مولانا شیخ الاسلام صاحب کی ولادت کاندلہ میں ہوئی۔ یہ میں جیسے پہلے آپ کو سارا بتا چکا ہوں، تو یہ اب اس طرح ان کا مختصر تعارف چل رہا ہے۔ نبی حکیم شیخ الاسلام صاحب کون تھے؟ یہ دیکھیں، یہ حکیم محمد اشرف صاحب، پھر آگے ان کے بیٹے، ان کے یہ 6 نمبر پہ جو آ رہے ہیں نا، حکیم شیخ الاسلام، اب ان کا تعارف چل رہا ہے۔ تو شیخ الاسلام کی ولادت کاندلہ میں ہوئی۔ انہوں نے شیخ محمد مدرس کی آغوش میں تربیت پائی اور وہیں عبودآباد اختیار کر لی۔ شیخ محمد مدرس نے اپنی جائیداد مولانا شیخ الاسلام کے نام کر دی، اور ان کے والد مولانا حکیم قطب الدین نے اپنی وہ جائیداد جو ماں کی طرف سے کاندلہ میں ملی تھی، اپنے انہی بیٹے کے نام کر دی۔ مولانا شیخ الاسلام علم و فضل میں ممتاز تھے، اور بڑے بڑے علماء انہیں وقت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آگے جی، مولانا شیخ الاسلام صاحب کے 4 صاحبزادے ہوئے، مفتی الہی بخش صاحب، شاہ کمال الدین، مولوی امام الدین، مولوی محمود بخش۔ یہ چاروں صاحبزادے علم و فضل میں یگانہ روزگار تھے اور مرجع خلائق تھے۔ مولوی امام الدین مفتی الہی بخش سے چھوٹے تھے، اور ذکاوت و ذہانت اور علمی قابلیت میں ممتاز تھے۔ میر ظاہر جلال کی شرح ان کی علمی یادگار ہے۔ ایک فرزند مولانا
حکیم اشرف یاد کر چھوڑا جو مفتی الہی بخش کے داماد ہوئے۔ طلب علم میں اپنے ہم عصروں میں ممتاز تھے اور نبض شناسی میں فائق۔ ان کے صاحبزادے مولوی حکیم محمد مشرف بھی اپنے زمانہ کے مشہور اتباع میں شمار ہوتے ہیں۔ مولانا شیخ الاسلام کے دوسرے صاحبزادے مولوی مولانا کمال الدین کو ریاضت مجاہدہ کا خاص ذوق تھا اور زہد و تقویٰ میں ممتاز تھے۔ مفتی الہی بخش نے ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ سخت سردی کی راتوں، یہ واقعہ سننے والا جی، کہ سخت سردی کی راتوں میں آدھی رات کو اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز تہجد میں مشغول ہو جاتے۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ اس سخت سردی میں اٹھنا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بہت دشوار ہے، تم روزانہ کس طرح کرتے ہو؟ وہ بولے، روزانہ جب میں وضو سے فارغ ہوتا ہوں تو وسوسے شیطانی اور نفسانی دل میں آتے ہیں کہ کل کو سردی میں نہ اٹھوں گا، نوافل کے لیے اتنی ہمت، اتنی سخت اذیت اٹھانا دشوار ہوتا ہے۔ جب اگلی رات آتی ہے اور چکی پیسنے والیوں کی آواز کان میں آتی ہے تو میں بے قرار ہو کر اٹھ جاتا ہوں کہ سبحان اللہ، اس سخت سردی میں اپنے دن کی روزی کی خاطر آدھی رات سے اٹھ کر صبح تک بھاری پتھر چکی کے پاٹ کو کس محنت و مشقت کے ساتھ گھماتی ہیں۔ میرے لیے جس کی روزی کی کفایت بے محنت و مشقت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، مروت سے بعید تر ہے کہ خواب غفلت میں سوتا رہوں اور اپنے رازق کا شکر نہ ادا کروں۔ میں نے جب سنا تو سمجھ گیا کہ بیدار دل شخص ہے۔ اس کے علاوہ جود و کرم، اثار و مروت، عفت، خدمت خلق، مسافر کی خبر گیری میں بڑے مستعد تھے۔ عمر بھر سماع مزامیر اور مجالس لہو و لعب سے پرہیز رکھا۔ آگے جی انشاءاللہ تیسری ویڈیو بنائیں گے، مفتی الہی بخش صاحب سے شروع کریں گے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔